فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم نامہ سپارے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل متعال میں دستبستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب تعالی کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی روشنی اس کا ایک تعلق انسان کے ظرف کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جتنا اچھا ظرف ہوگا، جتنا اچھا برتن ہوگا، اتنی ہی اچھی شے اس میں میسر آ جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کو نہ صرف اللہ کے محبوب رب دو جہاں، محبوب رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی سندیں عطا ہوئی ہیں، ایک صرف یہ اعزاز ہی کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ محبوب رب العالمین جن کے لیے اپنی محبت کی سند عطا فرمائے۔ سرکار کہیں فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین سے محبت کرتا ہوں، کہیں فرماتے ہیں میں انصار سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سند ہی کم نہ تھی بلکہ اس پر پھر رب کا آخری کلام بھی ان کا گواہ بنا، اور مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ان کی محبت، ان کے عشق، ان کے شوق اور ان کی وارفتگی اور ان کے جنون کی مثالیں رب کے کلام نے پیش کی ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی محبت اور ان کے عشق کا گواہ صرف سرکار دو عالم امام الانبیاء ہی نہیں ہے بلکہ خود رب کائنات بھی ان کی محبت کا گواہ ہے، اور ان کی محبت کی گواہی اللہ کے کلام نے کیسے دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کتنا ہی بڑا متقی ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو جائے، عالم ہو جائے، علم والا ہو جائے، اسے علم کی جو سطح حاصل ہو جائے، لیکن اس کے پاس یہ سند نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ ان حضرات مقدسہ کے لیے ہے، یہ ان ذوات مقدسہ کے لیے ہے جن کو صحبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت ملی ہے۔ عمل بڑے اچھے ہیں اور ہونے چاہیے، اور علم بڑا اچھا ہے، ہونا چاہیے، اور بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، لیکن علم اور عمل جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے صحبت مصطفیٰ کریم اور معیت رسول عظیم، اس سے آگے کی منزل ہے۔ اور پھر ان صحابہ کرام، ان ذوات مقدسہ، ان متبرک، ان مقدس ہستیوں کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی عظمت ہے۔ اور صحابہ کرام میں خود صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب رہا، جتنے زیادہ دیر قریب رہا، اور جتنی دیر رہنے کا بھی کیا انداز ہے۔ ایک صحابی حضرت
ابو ہریرہ ہیں یا حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ گھر نہیں جاتے، اپنے گھر ہی نہیں جاتے، مسجد نبی شریف کے ایک دروازے سے نکلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ گھر جاؤ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گھر میں چین ہی نہیں آتا ہے، میری آنکھوں کو تسکین ہی نہیں ملتی ہے، میری روح بے چین رہتی ہے۔ اور قربان جائیے کیسا محبت کا رشتہ ہے، کیسا محب و محبوب کا تعلق ہے۔ سرکار یہ نہیں فرماتے یہ کیا کہہ رہے ہو یہ شرک ہے، یہ نہیں کہنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تھوڑی تاخیر سے ملا کر، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم مسجد نبی شریف سے اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ باہر انتظار فرماتے ہیں، اور انتظار نہیں ہو پاتا نہ پھر دستک دیتے ہیں دروازے پر۔ سرکار باہر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں ابھی تو اٹھ کر گیا ہوں، بتا کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ بس دیدار کرنا ہے، بس زیارت کرنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں زق زق، اے ابو ہریرہ ٹھہر کے ملا کر، تھوڑی دیر سے ملا کر اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ تیرا عمل درست نہیں ہے اور یہ عمل ایسے نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا مدینہ شریف اس نیت سے نہیں جانا چاہیے، اسی نیت سے جانا چاہیے۔ مدینہ شریف جانے کی نیت ہی یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم کا مقام مقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں میری روح بے چین ہو جاتی ہے، مجھے راحت نہیں ملتی ہے، تسکین نہیں ملتی ہے۔ آپ اپنی مسجد سے اپنی مسند سے اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، پھر دستک دیتے ہیں، آقا کریم باہر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو ہریرہ پھر کیوں بلا رہے ہو، پھر کوئی معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی معاملہ نہیں ہے، محض آپ کو دیکھنا ہے، صرف آپ کو دیکھنا ہے۔ آقا کریم یہ نہیں فرماتے ابو ہریرہ یہ درستگی کر لو، یہ فرما سکتے تھے کہ یہ درستگی کرنے والا عمل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھہر کے ملا کر محبت بڑھتی ہے، یعنی محبت اور بڑھا، ٹھہر کے مل، یہ محبت تاکہ اور بڑھے۔ خود ان صحابہ کرام میں یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ جو مبارک ہستیاں ہیں، ان کے اندر کیا ہے، آپس میں کیا معاملہ ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام اپنے درمیان اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ دیر رہا ہے، جس نے زیادہ وقت گزارا ہے، جتنی دیر آقا کریم کے ساتھ رہا ہے وہ اس کو اپنے سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ گویا علم بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے، لیکن نسبت مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کے ہاں بھی بڑا عمل ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک اور بھی خاص عمل ہے، وہ بدر کے صحابہ کو بدری صحابہ قرار دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ہیں 313، وہ بدری صحابہ کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں کہ یہ بدری صحابہ جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جان نثار ہیں، وہ وفادار ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ آقا کریم کی آواز پر لبیک کہا اور میدان جنگ میں نکلے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ عشق کا وہ قافلہ ہے، یہ عشق کا اور محبت کا وہ قافلہ ہے جو میدان بدر جس کا پہلی جس کی منزل ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ بدر کا جب میدان سجنے والا تھا تو مدینہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اطلاع یہ تھی، خبر یہ تھی کہ دو گروہ ہیں، ایک ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے اور ایک ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جو قافلہ تھوڑا کمزور ہے، ظاہر ہے انسانی عقل تو یہی کہتی ہے کہ جنگ اس سے کی جائے، ہم کیونکہ جنگی لحاظ سے اتنے تیار نہیں ہیں
تو میدان جنگ میں اس سے مقابلہ کرنا چاہیے جو کمزور نظر آئے. اس کے لیے دو نام دیے گئے، ایک نفیر ہے ایک نعیر ہے. ان دو کافروں کو دو نام دیے گئے کہ ان میں سے جو تھوڑا کمزور ہے جنگی لحاظ سے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. تمہارا ارادہ یہ تھا کہ ان میں سے جو جنگی لحاظ سے کمزور ہے اس سے مقابلہ کرو. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ یہ تھا، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمہ حق کو نافذ کرے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو کاٹنے کا باعث بنا دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، پھر اللہ اپنے حق کو حق کر کے لے آئے. اور پھر صحابہ کرام کا مقابلہ کس سے ہوا؟ جو تعداد میں زیادہ تھے، جو جنگی لحاظ سے زیادہ تیاری کر کے آ رہے تھے. ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا سامان لے کر، ان کے پاس اسلحہ کم تھا. اہل ایمان سے جب مشورہ لیا گیا صحابہ کرام سے تو انہوں نے رائے یہ دی کہ ہمیں جنگ خود اس سے کرنی چاہیے جو جنگی لحاظ سے کمزور ہے. اب اللہ کا حکم یہ آیا کہ جنگ اس سے کرنی ہے جو باقاعدہ جنگی ہتھیار اور تیاری کر کے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے تیاری نہیں تھی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ یہ اللہ نے حق کر دکھایا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ انسان کو جیسا ظرف ہوتا ہے نا، جیسی جھولی ہوتی ہے، جیسا دامن ہوتا ہے، جیسا برتن ہوتا ہے، اس سے کہیں بہتر رب عطا کر دیتا ہے. کسی صوفی نے کہا نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی مانگتے ہیں. غالباً حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی بندے نے کہا کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے. پوچھا گیا کہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ سے اللہ کی بارگاہ کے شایان شان مانگو. کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنا مکان مانگتا ہوں، میں اپنا لباس مانگتا ہوں، میں اپنے 2 وقت کی روٹی مانگتا ہوں. بھئی اتنی بڑی بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ سے اس کے شایان شان مانگو. اتنا بڑا جو در ہے، جو سائل ہوتا ہے نا، سوالی ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے، وہ دروازہ دیکھ کر مانگتا ہے. اور جب در وہ ہے جو کہتا ہے غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں کو بنا کر بے پرواہ ہوں، اور بمت خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں. جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، جو رزاق ہے، سب کو بغیر حساب پالنے والا ہے، جب اس سے مانگنا ہے تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ سے اس کے شایان شان مانگو. بندہ عرض کرتا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے شایان شان کیا ہے، تو اللہ سے یہ مانگو کہ اے اللہ تو اپنے شایان شان عطا فرما. میرا مانگنا تو میرا ظرف ہے نا، ہمارا ظرف ہے ہی کتنا، ہماری جھولی ہے ہی کتنی، ہمارا دامن ہے ہی کتنا. ہمارے لفظ محدود ہیں، ہمارے علم محدود ہیں، ہمارے عقل محدود ہیں، ہماری سوچیں محدود ہیں، ہمارے برتن محدود ہیں. وہ دینے والا لا محدود ہے، لا متناہی ہے. لہذا اس کی بارگاہ میں مانگنا ہے اس کے شایان شان. اپنا ظرف رکھ کے نہیں، اپنا برتن دیکھ کر نہیں، اس کی بارگاہ دیکھ کر مانگنا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے پیمانے سے دیکھ رہے ہیں، ہم مقابلہ اس سے کر سکتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. اب ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں جن کے ایمان کا گواہ ایمان ہی نہیں بلکہ جن کے محبت رسول کا گواہ، اور محبت رسول ہی نہیں بلکہ محبت الہ کا گواہ رب کا رسول بھی ہے اور رب کا کلام بھی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی بساط، اپنی جسارت، اپنی جرات کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور یہ بکلمات کیا ہے؟ کلمت اللہ کیا ہے؟ یہ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ وہ ہے جو ذات مصطفیٰ کریم سے ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کہنا۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ گفت اللہ بود، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ وہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جب آقا کریم کو معراج کرائی جا رہی تھی تو جبریل نے کہا کہ اے رب کے محبوب چلیے کہ رب منتظر ہے، رب منتظر ہے۔ تو سوچنے والوں نے، عقل سے سوچنے والوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے تو طور پہ کہا تھا کہ رب بھی آرینی، اے میرے رب میں تیرے دیدار کی طلب رکھتا ہوں۔ رب نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو شاعر نے کہا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، باقی سب عبد ہیں، باقی سارے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں۔ یہ ایک سائیڈ ہے، یہ ایک طرفہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ساری کائنات کا معبود حقیقی کہتا ہے کہ تو میرا عبد ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبدہو۔ شاعر کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، گفت اللہ بود، تیرا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ رب فرماتا ہے ایک فیصلہ انسانوں کا تھا اور ایک فیصلہ حق کا تھا۔ اب بظاہر لفظ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی آئی ہے، لیکن یہ وحی ملی کہاں سے ہے؟ یہ وحی پتہ کہاں سے چلی ہے؟ یہ وحی بتانے کے لیے زبان مصطفیٰ کریم ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ آپ کو ہے مقام برزخ حاصل، آپ کو ہے مقام برزخ حاصل، ادھر بندوں میں شامل ادھر خالق سے واصل۔ آپ کے لیے ہی وہ مثال ہے، جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا لفظ آ جاتا ہے تشدید کا، شد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا سکھایا جاتا ہے کہ یہ پہلے والے لفظ سے بھی ملتا ہے اگلے والے کو بھی ملاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس کائنات میں ایک ہستی ہے جس کو یہ مقام تشدید حاصل ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے جس کو یہ مقام تشدید حاصل ہے، ادھر مخلوق میں شامل ادھر خالق سے واصل ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ رب فرماتے ہیں بندوں نے خیال کیا اپنی جسارت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اور رب نے فیصلہ کیا کیا جو ذات مصطفیٰ کریم سے ادا ہو گیا۔ فرمایا ان یحق الحق بکلماتی، رب نے اپنا کلمہ، اپنا پیغام، اپنا حکم ذات مصطفیٰ کریم کی زبان سے ادا کر دیا۔ آپ پھر وہ حدیث مبارکہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن پہلے بھی ہم صبح کی حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ وادی بدر میں اترے تو صحابہ کرام خیال کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بہت تھوڑے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہیں، اور جو لشکر آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، قربان جائیے پھر محبت کا انداز کیسا ہے، عشق کی انتہا کیسی ہے۔ سرکار دو عالم فوراً اپنے جان نثاروں کو لے کر وادی بدر میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہی قرآن نے کہا لیحق الحق، اب ذات مصطفیٰ کریم کی زبان مقدس ہل رہی تھی۔ رب فرماتا ہے حق ادا ہو رہا تھا، حق کی بات کہی جا رہی تھی، یعنی حق ذات مصطفیٰ کریم ہے، حق ہی ذات مصطفیٰ کریم ہے۔
جیسے شاعر نے کہا گفتے اللہ بہت تیرا بولنا رب کا بولنا ہے، رب کا کلام کہتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ آپ اپنے جان نثاروں کو، اپنے وفاداروں کو، کوئی ان سے محبت کرے سو صحیح۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم ان کی محبت کا دم کیوں بھرتے ہو؟ ان کی محبت سے ملتا کیا ہے؟ ان کی محبت سے ہی تو بندگی ملتی ہے، ان کی محبت سے ہی تو عشق الہی ملتی ہے، ان کی محبت سے ہی تو بندگی کی معراج ملتی ہے۔ اب جان نثار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا، ہم اپنی جانیں لے کر میدان میں آ گئے ہیں، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ اب محبت دیکھیے، عشق دیکھیے، سرکار میدان بدر میں لے جاتے ہیں اور اس رات پہلے ہی، ایک شب پہلے ہی جا کر اشارہ کر کر کے ایک ایک نام لے کر، ابھی قافلہ رکا ہے، قافلے کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ اس میں کون کون شریک ہے، لیکن قربان چاہیے جس کو قرآن نے کہا لِيُحِقَّ الْحَقَّ کہ ان کی زبان پر حق تھا۔ سرکار دو عالم اپنے جان نثاروں کو، اپنے محبت والوں کو لے کر جاتے ہیں اور بدر کے میدان میں ہاتھ کے اشارے سے، صحیح بخاری کی روایت اگلے دن 2 دن پہلے ہم نے درس حدیث میں پڑھی کہ سرکار لے کر جاتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے نام لے کر بتاتے ہیں کہ اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر